رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، رمضان المبارک کے 2 عشرے جو ہے اپنے اختتام کو پہنچے۔ پہلا عشرہ رحمت کا تھا، دوسرا مغفرت کا تھا، تیسرا جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ اس تیسرے عشرے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات ایسی ہے جو رات اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو فرمایا 1000 مہینوں سے جو ہے وہ افضل رات ہے۔ 1000 مہینوں کا اگر حساب لگائیں تقریباً 83 سال کچھ ماہ بنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ رات نصیب ہو گئی، اس نے اس رات کے اندر عبادت کی تو فرمایا اس کو اللہ کی ذات کی طرف سے 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب اللہ کی ذات عطا کریں گے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اب وہ رات کون سی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ آخری عشرے کی طاق راتیں 21 کی رات اور اسی طرح 23 کی رات، اسی طرح 25 اور 27 29 کی رات، ان 5 راتوں کے اندر کوئی ایک رات ایسی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان راتوں میں سے کوئی رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو لہٰذا ان راتوں کے اندر اس رات کو تلاش کرو۔ اب 5 راتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ ان غنیمت سمجھے ان 5 راتوں کو، طاق راتوں کے اندر اگر ہو سکے تو پوری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کیجئے، اللہ کو منائیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، تسبیحات کی تلاوت کیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا اگر یہ رات نصیب ہو جائے اس کے اندر کون سا عمل کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں یہ لیلۃ القدر کی رات نصیب ہو جائے تو اس کے اندر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ تسبیح جو ہے وہ کثرت کے ساتھ پڑھی جائے، یعنی اللہ سے معافی مانگی جائے کہ اللہ تو معاف کر دے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھ سے بھی درگزر کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تسبیح کی جو ہے کثرت کی جائے۔ تو لہٰذا اب 80 سال عام طور پہ ہماری اگر عمر دیکھی جائے تو عمر تو ہماری 60-70 سال ہے، اسی کے درمیان آج کل عام طور پہ عمریں ہوتی ہیں۔ کوئی آدمی ہے جو 80 تک پہنچتا ہے۔ اگر یہ رات ہمیں نصیب ہو جائے، ایک رات کے اندر ہم عبادت کریں، ہمارے نامہ اعمال کے اندر 80 سال کی عبادت لکھی جائے، 80 سال کے ہمارے جو ہے اگر اس رات کے اندر ہم صدقہ کریں، 80 سال اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس رات کے اندر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں تو 80 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا 5 راتیں جاگ کے گزار لیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمیں مشکل لگتا ہے کہ 5 راتیں اب کون آدمی جاگے، کون آدمی 5 راتیں جو ہے وہ عبادت کرے، لیکن میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اگر یہ قدر نصیب ہو جائے کہ اس رات کے اندر ہمیں ملنے والا یہ ہے کہ 80 سال بغیر محنت مشقت کے ہمارے اکاؤنٹ کے اندر، ہمارے نیکیوں کے اندر 80 سال کی عبادت آ جائے گی اور عبادت بھی بے رعایا عبادت آ جائے گی، تو میرے بھائیوں، دوستوں، پھر 5 راتیں جاگنا مشکل نہیں ہے۔ 5 راتیں تو کجا 5 ہفتے بھی جاگنا پڑے، اسی طرح 5 مہینہ بھی جاگنا پڑے تو مشکل نہیں ہے۔ اس کی مثال اگر کوئی آدمی جو ہے وہ رات کو پہرے دیتے ہیں، اب ان پہرے داروں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں مہینے کے بعد 20-30 ہزار ملے گا، اب وہ جو ہے ساری رات جاگ کے گزارتے ہیں، سیٹیاں مارتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں، آرام نہیں کرتے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ مہینے کے بعد ہمیں 20,000 ملے گا۔ اگر ہمیں یہ یقین ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے اور ہمیں اس کی قدر پتہ چل جائے کہ ہمیں جو ہے ان راتوں میں سے اگر ایک رات نصیب ہو گئی جو لیلۃ القدر کی رات، جس کو اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قرآن کے اندر بھی اللہ کی ذات نے اس رات کا تذکرہ کیا۔ اگر وہ رات مل جائے 5 راتیں جاگنے سے تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ کوئی محنت جو ہے یہ کوئی مشقت کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو آسان لگتا ہے۔ تو لہٰذا 5 راتیں جو ہے وہ اللہ کے سامنے خوب گڑ گڑا کے عبادت کے اندر وہ 5 راتیں گزاری جائیں۔ لیکن اگر جو ہے دن کو محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، 5 راتیں آپ مکمل نہیں جاگ سکتے تو کوئی بات نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی بزرگوں نے عمل لکھا ہے۔ بزرگ کہ ہمارے جو ہے کابرین میں سے بعض حضرات کا عمل تھا، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کریں، آپ ہر طاق رات کے اندر جتنی تمہاری جیب اجازت دیتی ہے 10 20 30 40
40-50 روپے جتنا آسانی سے دے سکتے ہو اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کر دو۔ اگر وہ رات وہ آ گئی جس رات کو اللہ کی ذات نے کہا وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اگر وہ رات کے اندر بھی تم نے 40-50 روپے جو ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا تو 80 سال جو ہے 84 سال اللہ کے راستے کے اندر ہر روز صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح فرمایا ہر طاق رات کے اندر زیادہ جتنے ہو سکے ساری رات نوافل پڑھو، اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھو۔ اگر تم نے 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھنے کا معمول بنا لی ان راتوں کے اندر اور وہ رات تمہیں مل گئی جس رات کو 1000 مہینوں سے افضل کہا گیا ہے تو 84 سال جو ہے تہجد پڑھنے کا ثواب تمہارے نامہ اعمال کے اندر لکھا جائے گا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اس رات کے طاق راتوں کے اندر ہر رات کو جو ہے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ ایک 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے اوپر اللہ کی ذات پورے قرآن جو ہے پڑھنے کا ثواب عطا کرتے ہیں، تو لہٰذا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا وہ رات آ گئی جس رات کو 1000 مہینوں سے افضل کہا گیا ہے تو تمہارے نامہ اعمال کے اندر 84 سال ہر روز قرآن پاک جو ہے مکمل کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اسی طرح اس رات کے اندر جو ہے درود پاک کی کثرت کی جائے تو وہ رات تمہیں نصیب ہو گئی تو تمہارے نامہ اعمال کے اندر جو ہے 84 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو لہٰذا ان راتوں کو غنیمت سمجھیں، ان کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، بلکہ اس کے اندر خوب گڑ گڑا کے اپنے لیے بھی مانگیں، امت کے لیے بھی مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، عزیزوں کے لیے، جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی مانگیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات بلندی کے لیے بھی مانگیں، ان کی مغفرت کی بھی دعائیں مانگیں۔ تو لہٰذا اس رمضان کی گھڑیوں کو غنیمت سمجھیں۔ اگر یہ رمضان ایسے ہی چلا گیا تو میرے بھائیوں دوستوں اس حدیث کو بھی اپنی ذہن کے اندر رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پہ آ کے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں تو حضور نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، میرے نبی نے کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، اللہ کے نبی نے کہا آمین۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ آج خلاف معمول آپ نے ہر سیڑھی کے اوپر قدم رکھتے ہوئے آمین کہا۔ حضور علیہ السلام نے کہا جبریل امین آئے تھے، انہوں نے 3 بد دعائیں کی، میں نے ان کی 3 بد دعاؤں کے اوپر آمین کہا۔ پہلی بد دعا یہ تھی جس کی زندگی کے اندر جو ہے ماں باپ دونوں یا ایک اس کی زندگی میں ہو اور ان کو راضی کر کے رب سے جنت حاصل نہ کر لے، ان کو راضی کر کے خدا کو راضی نہ کر لے، تو فرمایا ایسا آدمی بھی جو ہے ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ میں نے آمین کہہ دیا۔ دوسری بد دعا اس نے یہ کی کہ اگر جس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ آئے، اس رمضان کے مہینے کے اندر وہ جو ہے رمضان کے روزے رکھ کے قرآن کی تلاوت کر کے اور اس طرح کی برکت والا مہینہ اس کی زندگی میں آئے، اس مہینے کے اندر بھی وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، ایسا آدمی ہلاک برباد ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ تیسری بد دعا اس نے کی اگر جو ہے کسی ویسا آدمی بھی ہلاک ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ جو ہے آپ کے اوپر درود پاک نہ پڑھے، تو میں نے کہا آمین۔ نوریوں کا سردار بد دعا کرتا ہے اور نبیوں کا سردار اس کے اوپر آمین کہتا ہے، اس کی دعا کی جو ہے قبولیت کے اندر کوئی شک باقی نہیں رہتی۔ تو میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، اللہ کی ذات ہر رات آ کے آواز لگاتی ہے، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس سے رزق دوں، کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا میں اس کی بخشش کر دوں۔ آپ مانگو، میں سے مانگنا تیرا کام ہے، میرے لیے میں رحمت کے دروازے جو ہے کھول دوں گا، رحمت کے دریا بہا دوں گا۔ ہمارے مانگنے کے اندر تو کمی ہو سکتی ہے، رب کے دینے کے اندر کمی نہیں، مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، رب کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیو دوستو بزرگوں، دنیا کے چکروں سے نکلو، یہ 10 دن جو ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے مانگو، اللہ کو دے دو، قرآن کے ساتھ دوستی لگاؤ، یاری لگا لو۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو صحیح معنوں کے اندر اس رمضان کے چند دن جو باقی رہ گئے ہیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔